سردیوں کی رات غیر معمولی حد تک ٹھنڈی تھی۔ بازار میں تقریباً تمام دکانیں بند ہو چکی تھی۔ میں نے بھی اپنی چھوٹی سی کریانے کی دکان کا شٹر نیچے کیا اور تالا لگا کر گھر کی جانب چل پڑا۔ رات کے 11 بجے تھے۔ گلیوں میں سناٹا تو اور صرف کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں روز اسی راستے سے گھر جاتا تھا، مگر اس رات میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس سے میرے قدم وہیں روک دیے۔ گلی کے کونے میں ایک بوڑھی عورت دیوار کے سائے میں بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، کندھوں پر ایک پرانی سی چادر تھی جو سردی سے بچانے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، رنگ نیلا پڑ چکا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے اپنے بازوں کو رگڑ رہی تھی، مگر سردی اس کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ دل نے کہا شاید کسی کا انتظار کر رہی ہو، مگر ارد گرد دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب کیا اور بولا، اماں جی آپ یہاں اس وقت کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں تھکن اور بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، بیٹا میرا کوئی گھر نہیں، صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں، سردی سے کانپ رہی ہوں تو یہاں بیٹھ گئی ہوں۔ جہاں رات کٹ جائے وہی میرا ٹھکانہ ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ میرے اپنے والدین اس دنیا میں نہیں تھے، ان کی یاد ہمیشہ میرے دل میں زندہ تھی۔ میں نے سوچا اگر آج میری ماں زندہ ہوتی اور کسی وجہ سے اس حال میں ہوتی تو کیا میں چاہتا کہ لوگ اسے یوں بے یار و مددگار چھوڑ دیں؟ میں نے فوراً کہا، اماں جی آئیے میرے ساتھ چلیں، میرا گھر قریب ہی ہے، وہاں آرام سے کھانا کھائیے اور رات سکون سے گزارے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا اور بولی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی بیٹا، مگر میں نے اصرار کیا تو وہ مشکل سے اٹھی۔ میں نے ان کا بازو پکڑا اور آہستہ آہستہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ دروازہ کھلا تو میری بیوی زینب حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے ایک اجنبی بوڑھی عورت کے ساتھ دیکھا تو فوراً پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے مختصر سا جواب دیا، راستے میں ملی تھی، بہت بھوکی اور سردی سے کانپ رہی تھی، آج آتی ہمارے ساتھ رہیں گی، کھانا گرم کر دو اور ان کے لیے بستر لگا دو۔ زینب چند لمحے خاموش رہی۔ ہمارے حالات کوئی خاص اچھے نہیں تھے۔ میں چھوٹی سی دکان سے بمشکل گھر چلتا تھا۔ مہینے کے آخر میں اکثر جیب خالی ہو جاتی، لیکن وہ نرم دل عورت تھی، اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ فوراً باورچی خانے میں گئی اور گرم روٹیاں، دال اور سبزی لا کر اماں جی کے سامنے رکھ دی۔ بوڑھی عورت نے کھانا دے کر پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں سے اس نے پیٹ بھر کر کچھ نہیں کھایا ہو۔ کھانے کے بعد زینب نے انہیں کمرے کے ساتھ والے چھوٹے کمرے میں ان کے لیے صاف بستر بچھا دیا۔ میں نے اماں جی سے کہا، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، صبح آرام سے بات کریں گے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صرف اتنا بولی، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ رات کو میں دیر تک جاگتا رہا، دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں صرف ایک وقت کی روٹی اور ایک محفوظ جگہ چاہیے، مگر انہیں وہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا اماں جی وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز کے بعد وہ دیر تک دعا کرتی رہی۔ ناشتے کے بعد انہوں نے بہت کم بات کی۔ میں نے ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بولی، بیٹا ہر بات کا وقت ہوتا ہے، اب اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں رحم ڈال کر میری عزت بچا دی۔ میں نے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ناشتے کے بعد میں دکان کے لیے نکل گیا۔ راستے پر انہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ دل چاہ رہا تھا کہ شام کو واپس آ کر ان کے لیے کچھ نئے کپڑے بھی لے آؤں۔ جیسے میں بازار میں اپنی دکان کے قریب پہنچا تو حیران رہ گیا۔ میری چھوٹی سی دکان کے سامنے 7 بڑی بڑی لگژری کاریں کھڑی تھی۔ پورا بازار اکٹھا تھا، لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے آگے قدم بڑھایا تو اچانک سیاہ سوٹ پہنے 2 آدمی میری طرف بڑھے۔ ان کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑے آدمی کے محافظ ہیں۔ ایک نے ادب سے پوچھا، کیا آپ اس دکان کے مالک ہیں؟ میں نے گھبرا کر کہا، جی ہاں۔ اس نے فوراً احترام سے کہا، جناب آپ سے ہمارے صاحب ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ میری حیرت اور بڑھ گئی۔ میں نے سوچا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پوچھا، مگر بات کیا ہے؟ اس نے صرف اتنا کہا، آپ تشریف لے چلیں، سب پتہ چل جائے گا۔ میں ان کے ساتھ آگے بڑھا۔ سب سے آگے کھڑی سفید کار کا دروازہ کھلا۔ اندر سے تقریباً 55-60 سال کا ایک باوقار شخص باہر نکلا۔ اس کے لباس اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت دولت مند ہے۔ جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ تیزی سے میری طرف آیا۔ میں کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی اس نے میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بھرائی آواز میں کہا، کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے کل رات میری والدہ کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی؟ میں نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا اور دھیرے سے جواب دیا، جی ہاں، کل رات ایک بزرگ خاتون سردی میں کانپ رہی تھی، میں نے اپنے گھر لے گیا تھا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیجیے۔ میری بات سنتے اس شخص نے فوراً میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے اور کہا، نہیں بھائی، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی،
بلکہ وہ کام کیا ہے جو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ کر سکا۔ وہ خاتون میری والدہ ہیں۔ میں کئی دنوں سے انہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ سادہ لباس میں ملبوس بے سہارا نظر آنے والی عورت کسی اتنے بڑے امیر آدمی کی والدہ ہو سکتی ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ ان کا کوئی گھر نہیں۔ اس شخص نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ بولا، گھر تو ہے، بہت بڑا ہے، دولت بھی بے شمار ہے، مگر کبھی کبھی انسان اپنے ہی گھر میں اجنبی بن جاتا ہے۔ بازار کے لوگ خاموشی سے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ اس شخص نے اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ اس کا نام حاجی غلفام تھا۔ شہر کے بڑے صنعت کاروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس کی فیکٹریاں کئی شہروں میں تھیں۔ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر آج وہ ایک کامیاب تاجر نہیں بلکہ ایک پریشان بیٹا لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ چند دن پہلے اس کی والدہ اچانک گھر سے نکل گئی تھی۔ پورے شہر میں ان کو ڈھونڈا، پولیس کو اطلاع دی گئی، اخبار اور سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں بھی دی گئیں، مگر ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ آج صبح اس کی والدہ کے ایک پرانے جانے والے نے انہیں میرے محلے کے قریب دیکھا، اسی وہ فوراً یہاں پہنچ گیا۔ میں نے کہا، اب میرے ساتھ گھر چلیں، اماں جی وہیں ہیں۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر امید کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور میں بھی اس کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ باقی گاڑیاں بھی ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جب ہم گھر پہنچے تو زینب نے دروازہ کھولا۔ اتنی ساری گاڑیوں محافظ دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اندر چلا گیا۔ اماں جی جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جیسے ان کی نظر اس شخص پر پڑی، انہیں فوراً نظر جھکا لی۔ حاجی گلفام تیزی سے آگے بڑھے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے بولے، اماں مجھے معاف کر دیں، گھر چلے، آپ کی بغیر وہ گھر نہیں رہا۔ اماں جی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، مگر انہوں نے فوراً اسے معاف نہیں کیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، بیٹا میں تم سے ناراض دولت کی وجہ سے نہیں ہوں، مجھے تو صرف اس بات کا دکھ تھا کہ اس بڑے گھر میں میرے لیے وقت کسی کے پاس نہیں تھا۔ تم صبح کاروبار میں نکل جاتے، تمہاری بیوی اپنی محفلوں میں مصروف رہتی، پوتے پوتیاں موبائل سے سر نہیں اٹھاتے، میں پورا دن ایک ہی کمرے میں بیٹھی رہتی۔ مجھے کھانا تو مل جاتا تھا، دوائیاں بھی ٹائم پر مل جاتی، مگر اپنائیت کہیں کھو گئی تھی۔ میں تنہائی سے گھبرا کر گھر سے باہر اکیلی نکلی، مگر راستہ بھٹک گئی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ حاجی گلفام سسک کر روتے رہے۔ وہ بولے، اماں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ اتنی تنہائی محسوس کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا رہا کہ دولت اور آرام ہی سب کچھ ہے۔ میں اپنی سب سے بڑی ذمہ داری ہی بھول گیا۔ اماں جی نے میری طرف دیکھا اور بولی، بیٹا کل رات اگر تم مجھے اپنے گھر نہ لاتے تو شاید میں سردی برداشت نہ کر پاتی۔ تم نے مجھے روٹی دی، عزت دی اور اپنے گھر کی بزرگ سمجھ کر رکھا۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے فوراً کہا، اماں جی اس میں احسان کی کون سی بات ہے، آپ میری بھی ماں جیسی ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اس حالت میں میرے سامنے ہوتا تو میں یہی کرتا۔ اماں جی مسکرا دی اور بولی، یہی تو فرض ہے۔ کچھ لوگ رشتے ہونے کے باوجود اپنا فرض بھول جاتے ہیں اور کچھ لوگ بغیر کسی رشتے کے اپنا فرض نبھا جاتے ہیں۔ حاجی گلفام نے اپنی جیب سے ایک چیک بک نکالی اور میرے سامنے ایک بہت بڑی رقم کا چیک رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، بھائی یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ قبول کر لیجئے، آپ نے میری والدہ کی جان بچائی ہے۔ میں نے چیک کی طرف دیکھا بھی نہیں اور نرمی سے اسے ان کی طرف واپسی بڑھا دیا۔ میں نے کہا، اگر میں نے یہ سب کچھ پیسوں کے لیے کیا ہوتا تو شاید آپ کی والدہ کو گھر ہی نہ لاتا۔ میں نے صرف انسانیت کے ناطے انہیں پناہ دی تھی جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ میری بات سن کر حاجی گلفام خاموش ہو گئے۔ انہوں نے احترام سے سر جھکا لیا۔ اماں جی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میں جانتی تھی تم یہی جواب دو گے۔ کچھ دیر بعد حاجی گلفام نے کہا، اگر آپ پیسے نہیں لینا چاہتے تو مجھے ایک اور خواہش پوری کرنے دے۔ میں آپ کی دکان دے کر آیا ہوں، آپ محنتی آدمی ہیں مگر وسائل کم ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دکان کو بڑا کرا دوں اور اس کا سارا خرچ میں برداشت کروں گا۔ یہ صدقہ نہیں ہوگا بلکہ ایک بیٹے کی طرف سے اس شخص کے لیے شکریہ ہوگا جس نے اس کی ماں کی جان بچائی۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا، اس نے آہستہ سے کہا، آگے محبت سے کہہ رہے ہیں تو انکار نہ کرے، آخر بہت سے لوگوں کی روزی بھی بڑھے گی۔ میں نے کچھ سوچنے کے بعد حاجی گلفام کی بات مان لی، مگر ایک شرط رکھی۔ میں نے کہا، میری دکان ضرور بہتر کروا دے، لیکن اس کے بدلے میں ایک وعدہ کرے کہ آج کے بعد اماں جی کو کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دیں گی۔ حاجی گلفام فوراً اپنی والدہ کے قدموں میں بیٹھ کر بولے، اماں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کاروبار سے پہلے آپ ہوں گی، گھر میں سب سے زیادہ عزت آپ کی ہوگی۔ میں اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں گا کہ دولت سے زیادہ قیمتی والدین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اماں جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے معاف کر دیا۔ چند دن بعد میں چھوٹی سی دکان واقعی خوبصورت اور بڑی جنرل اسٹور میں تبدیل ہو گئی۔ پہلے جہاں میں اکیلا کام کرتا تھا، اب میرے ساتھ 3 ملازم بھی کام کرنے لگے۔ آمدنی بڑھ گئی، مگر میں نے اپنی عادت نہیں بدلی۔ آج بھی اگر کوئی ضرورت مند میری دکان پر آتا ہے تو میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ کئی مہینوں بعد
ایک دن اماں جی دوبارہ میرے گھر آئیں۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ خوش تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اب پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ حاجی گلفام روزانہ کچھ وقت صرف ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ان کے پوتے پوتیاں بھی اب کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جاتے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا یاد رکھنا، جو دوسروں کے والدین کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کی عزت ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے جہاں دولت بھی نہیں پہنچ سکتی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی نیکی میری زندگی بدل دے گی۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔